ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ کو میں ایک اور ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے گنہگار ہیں کہ اب توبہ کے قابل بھی نہیں ہیں۔ یہ واقعہ بخاری و مسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ ہوا یوں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ وہ معمولی سی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے تو اللہ کے یہاں بھی جانا ہے، اس کے ہاں حاضر ہونا ہے، اپنی نیکیوں اور اپنے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کا ضمیر اس کو روزانہ یہی احساس دلاتا تھا۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور اس بارے میں وہ معلومات حاصل کرنے لگا کہ کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس نے اس سلسلے میں کافی لوگوں سے پوچھا، پھر سوچا کسی عالم دین سے معلوم کرنا چاہیے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عبادت گزار شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا کہ اس شخص کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کرو کہ کیا تمہاری توبہ قبول ہوگی یا نہیں، مغفرت ہوگی یا نہیں، کیونکہ تم نے 99 لوگوں کی جان لی ہے۔ اس عابد کے پاس یہ شخص گیا تو عابد کو یہ مسئلہ پہلے معلوم نہیں تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی شخص 99 قتل کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کا طالب تھا، اللہ سے مغفرت چاہتا تھا۔ اس شخص کے دماغ میں کوئی بات نہ آئی۔ اس نے اپنی عقل سے کہہ دیا کہ جو آدمی 99 لوگوں کی جان لے سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں اور کیوں کر ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ اب کسی صورت قبول نہیں ہو سکتی۔ گنہگار شخص کو غصہ اور جلال آ گیا۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور یوں 100 قتل پورے کر دیے۔ اس نے سوچا کہ اگر میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو پھر گناہ کرنے میں کیا حرج ہے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ کیا پتہ مغفرت کی کوئی شکل ضرور موجود ہو۔ اس نے اپنی چھان بین کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا اور اب لوگوں سے پوچھتا پھرتا، لوگوں، روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی مسئلہ صحیح بتا سکتا ہے۔ آخر کار اسے لوگوں نے بتا دیا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو کہ تمہاری توبہ ہوگی یا نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگری سنائی اور بتایا کہ 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا۔ یہ سارا کارنامہ سنا کر اس نے اس عالم سے پوچھا، اب بتلائیے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ وہ عالم چونکہ صاحب علم تھا، اس نے بتایا، تیرے گناہوں کو معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کی رحمت کا سمندر تم جیسے گنہگاروں کی گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ جاؤ اور سفر کرو، وہاں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ دن رات اللہ کی عبادت کرنا ہے، تم ان کی صحبت میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور پھر اپنے گناہوں کے لیے نادم ہو کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو۔ اس شخص نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے سفر کا ارادہ باندھ لیا، لیکن ابھی اس نے تقریباً آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ وہاں موت کا فرشتہ آ گیا۔ ملک الموت اس کی موت کا پیغام لائے اور یوں اس کی موت آدھے راستے میں واقع ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آنے لگے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔
یوں ان فرشتوں کے مابین بات چیت ہوئی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کو ہم کو حق ہے، کیونکہ اس نے سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ جبکہ عذاب والے فرشتے یہ کہنے لگے کہ اس بدبخت روح کو لے جانے کا حق ہمیں ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، پوری زندگی گناہوں میں بتا دی اور اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ آسمان سے آدمی کی شکل کا ایک اور فرشتہ آ گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھا جائے کہ یہ جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت قریب ہے یا پھر جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت زیادہ ہے۔ بس اگر نیکی کے راستے کی مسافت قریب ہو تو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے، اور اگر یہ مسافت کم ہے تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ اب جب کہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو وہ جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب تھی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ مقام گناہ سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور کسی بیاباں میں گم ہو کر پھر مل جائے۔ اور پھر فرمایا، جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں، جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باغ کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کی حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ مایوسی انہیں شیطان دلاتا ہے۔ بہرحال گنہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی اور سچی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کو مایوسی سخت ناپسند ہے۔ اللہ انسان کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتا ہے جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی اور گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔